अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी इख्तिसासी शोबे की लीडिंग पर्सनैलिटी को हम मदऊ करते हैं प्रोग्राम में, और वो जो अवामी मफाद से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों से हम लोग लाते हैं और फिर हम वो सवालात उनके सामने रखते हैं जो लोगों के लिए मसला बने हुए हैं, जिनका जवाब हासिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके दिन कब फिरेंगे। यही हमारा मसला है, सच की तलाश में। अगर हम बेलाग सवाल करते हैं तो जवाब भी बेलाग लेते हैं। हमारे साथ आज खुशकिस्मती से हमारी लीडिंग पर्सनैलिटी जो है वो कौमी सतह की पर्सनैलिटी है, जिन्होंने सितारे इम्तियाज़ भी हासिल किया है और जो MPA भी रहे हैं, सिंध रुकन असम्बली रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके तारुफ हैं, आपके क्रेडिट पर मौजूद हैं। निजी तालीमी इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी आप रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर भी में भी आप रहे हैं, और आपका जो है वो ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और इसी के साथ ऑल पाकिस्तान CNG डीलर्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। बहुत सारे तारुफ है, लंबे तारुफ से बेहतर है कि हम इससे हटकर आपसे मुलाकात कराएं और वो सवालात रखें जो आप पूछना चाहते हैं और सच जानना चाहते हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं समीर खान साहब। आप जाहिर है कि 2-4 बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है, और 5 दहाइयाँ आपको इस मैदान में हो गई हैं, पेट्रोलियम के मैदान में खिदमत करते हुए, जद्दोजहद करते, रिएक्टर भी रहे हैं आप, जाहिर रिएक्शन भी देते रहे हैं आप, और एक जंग की हालत में आप रहे हैं, और कभी जीते हैं और कभी जो है आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। मैं आपसे पहला सवाल ही करूँगा कि देखिए, पहले घर की खबर लेते हैं, आपके घर की खबर लेते हैं। पेट्रोलियम में भी हैं आप, जो है CNG में भी हैं आप, वहाँ जो एसोसिएशंस बहुत बनती जा रही हैं, मशरूम की तरह सूरत हाल है। इससे जो स्प्लिट आया है, जो सूरत हाल गंभीर हुई है, लोग जो है पॉकेट एसोसिएशन बना के किरदार अदा कर रहे हैं, मिले हुए भी नज़र आते हैं। इस वजह से अवाम के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है, और यकीनी तौर पर आपका काम भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, और हो रहा है, हो चुका है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, मशरूम हो गई। इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, ना गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। कितनी एसोसिएशन CNG की, अल्लाह का शुक्र है पेट्रोलियम की तो नहीं बनी, मगर CNG की एसोसिएशन बहुत बन गई, और उसकी वजह मैं एक ये समझता हूँ कि पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है, डीलर, ये पहले से एस्टेब्लिश था, लोग पुराने डीलर थे और वो समझते थे कि कारोबार कैसा चलता है। CNG बहुत बाद में आई, और CNG ऐसे आई, उसमें 50% मैं समझता हूँ बिजनेसमैन नहीं है। प्लॉट लिया, CNG लगा ली, और उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि बिजनेस का तरीका क्या है। फिर गवर्नमेंट ने बड़ा इनकरेज किया और ये चाहा कि ये इंडस्ट्री CNG की फ़रोग़ पाए। हमें एक डेलीगेशन के साथ भेजा ईरान में। उस वक्त ईरान हालांकि गैस इतनी पैदा करता है, मगर वहाँ स्टेशन नहीं थे। सही। हमारा सेक्रेटरी पेट्रोलियम, मैं और एक दो अच्छे ऑफिसर थे, वो गए और हमने उनको बताया कि CNG कंप्रेस करती है गैस को, ये डिस्पेंसर होता है, और ये उनको उन्होंने विजिट भी कराया। एक उनके वहाँ सिर्फ एक चल रहा था, तो हमने उनको बताया, और आज वो बहुत तरक्की कर गया हमारे मुकाबले। ईरान में आपने इस्टेब्लिश किया उनको,
اور یہ سسٹم دیا، نیٹ ورک دیا، اور جو اس کے فاؤنڈرز ہیں وہاں تک خدمت لے گئے، اور ان کے ساتھ اس ملک میں، ہمارے ملک میں انہیں موقع نہیں دیا جا رہا خدمت کا صحیح طور پر جو عوامی مفاد میں ہو. سوال یہ بن گیا. یہاں تو خوشامد کرتے تھے کہ آپ سی این جی اسٹیشن لگا لیں، اس وقت رعایتیں بھی دی. اس کے بعد گیس کی پرابلم آ گئی، گیس نہیں دینے لگے، اور انڈسٹریز جتنی بھی ہیں وہ سی این جی کے خلاف ہو گئیں. اگر ان کو گیس نہیں ملتی تھی تو وہ سب کہتے تھے کہ سی این جی بند کر دو. سی این جی بند کر دو. حالانکہ سی این جی اس وقت 12% ہم کنزیوم کر رہے تھے، اب 4 اور 5 کے قریب رہ گئی ہے، کیونکہ پنجاب میں تو ایل این جی ہے، وہاں ایل این جی آ گئی ہے، وہ نیچرل گیس نہیں ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان کی، انہوں نے آگے تو تیاری کرا دیتے ہیں، پھر سپورٹ نہیں کرتے، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ پروفٹ کم ہو گیا. اور انہوں نے جب ہم نے زیادہ زور دیا صاحب ہمارا پروفٹ تو کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ڈی ریگولیٹ کر دیا. جب ڈی ریگولیٹ کر دیا تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. اچھا، تو ہمارا ان کا مقابلہ نہیں رہا. صحیح ہے. مطلب پیٹرول کی قیمت بڑھی، بعد میں پہلے سی این جی کی قیمت اوپر چلی گئی. اس میں آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی سازش کا پہلو، کسی کا مفاد ہے، کسی گروپ کا، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ گیم ہوتا رہا، جس از جسٹ اے گیم؟ ایسا کیوں ہوا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی، ٹکراؤ ہو گیا؟ سسٹم صحیح نہیں ہے اس ملک میں. سسٹم کی ذمہ داری بھی تو کسی پہ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ کی. گورنمنٹ اور گورنمنٹ تو جو فیلئر فلاپ جا رہی ہے نا اس معاملے میں. نہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو بیان دیتے ہیں کہ بھائی صرف اتنا کام ہے کہ اب دسمبر آنے والا ہے، آپ کے وہاں اب ہوگی نہیں، گیس نہیں ملے گی. یہ اس حد تک ان کا کام ہے. اور اب بھی 3 دن ناغہ ہو رہا ہے. آل آف سڈن ہوتا ہے، اچانک ہو جاتا ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لائنیں لوگ امید سے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. یہ عوام ہے. دیکھیے پہلے 2-3 بجے یہ ہمیں اطلاع کر دیتے تھے کہ کل آپ کا سی این جی اسٹیشن بند رہے گا. اب 9 بجے رات کے رہے، نہ کنزیومر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، نوکر اب گھر چلے جاتے ہیں، ان کو بلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری پرابلم کھڑی ہو جاتی ہیں. پریشر بہت گر جاتا ہے. جی. اچھا، پریشر جو کم ہونے سے جو صارف کو بھی نقصان ہوتا ہے، صارف اس کا جو ایوریج اس کا بگڑ جاتا ہے. دیکھیے صارف کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو ہلکا جائے گا، اور جائے گا میٹر کے حساب سے. یہ ہے کہ اس کو اگر آدھا گھنٹے ویکیوم ہوتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پریشر نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ کم بھری ہے، جو اس کا ولیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو زیادہ آ جاتا ہے، وہ ریٹ ریشو اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کو پروفٹ زیادہ ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا کہیں نہیں. دیکھیے میٹر ہے، میٹر کے حساب سے گیس نکلتی ہے، وہ اس میں ایسا فرق کچھ نہیں ہے. وہ تو زیادہ گیس یا کم گیس جا نہیں سکتی. ہم نے تو یہ تک بھی کہا ہے کہ کہیں دیکھیں اس معاشرے میں شکایتیں ہیں ہر شعبے کی. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری ایسوسیشن کو اطلاع کریں، ہم اس کا ساتھ دیں گے کنزیومر کا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو بند کر دیا جائے. اچھا، لوگوں میں ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پہلے آپ جو ریگولیٹر اتھارٹی آپ کی ایک تھی، تو آپ جو ہے وہ 1% سے پروفٹ لیتے تھے، آپ کو بہت شکایت ہوئی، پھر ڈی ریگولیٹ ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے، آپ نے اپنی مرضی سے اپنا پروفٹ رکھ لیا، اس کا ریشو رکھ لیا،
اور آپ کو تو بڑا فائدہ ہو گیا. اب 3 دن ہو یا 6 دن ہو, مسئلہ تو آپ کا پورا ہو جاتا ہے ایوریجلی. دیکھیے بات یہ ہے, جب پیٹرول کی قیمت کم ہوئی اس وقت لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں پیٹرول پہ. صحیح. ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے, ہم اسی حساب سے اپنا ریٹ رکھتے ہیں. تو ایوریج بنا لیتے ہیں جی. آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ اپنے ایوریج بنا لیں؟ اگر پیٹرول ایسا ہو گیا تو آپ اپنا ڈی ریشو بنا لیں. ریگولیٹ ہو گئی نا. جی ڈی ریگولیٹ ہو گئی تو جی. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم پیٹرول کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اسی حساب سے ہم چینج کرتے ہیں. ایک جسٹیفیکیشن ہے نا, جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی اتھارٹی تو آپ کی ہے نہیں, آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے, خود ہی ایوریج بنانا پڑتا ہے, پیٹرول سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے پروفٹ کو. یہ تو خود اختیاری نظام ہو گیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کنزیومر کو فائدہ. اگر کنزیومر کو پیٹرول کے مقابلے میں سی این جی میں فائدہ ہوگا تو سی این جی پہ آئے گا, ورنہ وہ پیٹرول لے گا. ہم اس سے زیادہ بڑھا کے تو سی این جی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی آئے. اچھا, ایک صورتحال تو یہ ہو گئی, آپ نے کہہ دیا وہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر رکھا ہے, اس کے مطابق ظاہر ہے کہ ہمیں نیچے رکھنا ہے اور پروفٹ بھی لینا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ایک وقت ایسا آیا کہ پیٹرولیم کی قیمت جو ہے باٹم لائن پہ آ گئی دنیا میں, لیکن آپ کی قیمتیں اپنی جگہ پہ موجود رہے اور رائزنگ اسٹار کی طرح اوپر ہی ان کا رخ رہا. نہیں, یہ اس وقت میرے پاس فگر نہیں ہے. ہم نے کم بھی کی تھی اس زمانے میں, اور ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے. اگر اوپر کرتے تو لوگ پیٹرول پہ چلے جاتے. ہمیں تو مقابلہ پیٹرول سے کرنا ہے. اگر ہم اوپر کریں گے تو وہ پیٹرول بھروا لے گا. ایک وقت تو آئے گا ایکویلنٹ ہو گیا تھا, ایکول ہو گیا تھا کہ بھائی پیٹرول اور سی این جی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا. ہاں, ایک کچھ عرصے ایسا ہوا. اگر ایسا ہوا تو پھر تو آپ کو نقصان ہوا ہوگا, کیونکہ وہ تو کنزیومر کسٹمر تو ادھر جا رہا ہوگا. جی ایسا ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. اس کا آپ نے کیا حل کیا کہ آپ نے سستی کی اس کو؟ اس وقت بھی لوگ ڈائیورٹ ہو گئے. ابھی بھی انہوں نے اپنے سلنڈر نکلوا دیے, اور پیٹرول جب سستا تھا تو پیٹرول لینا شروع کر دیا تھا. مگر یہ صرف انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جاتی ہے, یہ اس کا مقابلہ ہے. ناظرین, یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالسمیع خان صاحب موجود ہیں, سی این جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور پیٹرولیم آل پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن ڈیلر ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین ہیں. سوالات وہی ہیں کہ پیٹرولیم کے شعبے میں, سی این جی کے شعبے میں مسائل آپ کو جو ہیں اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم سچ جاننا چاہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.